السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسانوں کے پاس جو علم ہے، جو وہ 5 سینسر سے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اس سے جو علم انسان حاصل کرتا ہے، اس سارے علم کو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یوں بیان کرتا ہے، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا۔ کیا دعویٰ، کیا چیلنج میں کتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، کتاب تو بعد میں بنا ہے، جب لکھا گیا تو کتاب بن گیا۔ اصل تو یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تورات اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، لکھوایا ہوا ہے، لکھوایا گیا، اتار دیا گیا۔ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، آواز میں گرج ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا۔ یہ جو قرآن میں لہجے ہیں نا، لہجے، یہ آپ کو تفسیر والا نہ کوئی بتائے گا، نہ کسی نے آج تک بتائے ہیں، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے، یہ بدوؤں کی صحبت سے پتہ چلتا۔ میرے جو کئی سال عربوں کے ساتھ تشکیلیں اور عربوں کے ساتھ رائمنڈ میں مستقل سمجھو 80-81 میرا سال لگا، اور 82 میں رائمنڈ چلا گیا، اور 82 سے لے کر 99 تک، یعنی 7 سال ان کے ساتھ دن رات۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ لہجہ ایک پوری لغت ہے، لہجہ ایک پوری لغت ہے، کہ خالی لہجے سے آپ الفاظ کا مطلب تبدیل کر دیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لہجہ ہی بدلا ہے نا۔ تو صرف لہجے بدلنے سے ایک ہی لفظ کے 3 مطلب بن گئے۔ تو قرآن ایک زندہ ہستی کا کلام ہے، تو کہیں طاقت ہے، کہیں لطافت ہے، کہیں جوش ہے، کہیں نرمی ہے، کہیں شدت ہے، کہیں آواز بلند ہے، کہیں معتدل ہے، جیسے بولنے والا بولتا ہے۔ تو یہاں ایک گرج ہے آواز، عما یتسالون میں ایک تکبر کا انداز ہے، الذین یاکلون الربا، یہ سود کھانے والے۔ تو میری شکل دیکھ رہے ہو، چہرے پر بیزاری، یہاں یہ بیزاری، یہ سود کھانے والے۔ یہ اگر ٹھیک ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، چونکہ نہ کہیں سنے، نہ پڑھے، نہ دیکھے، ایسے میں نے محسوس کیے۔ جیسے وہ میں کہتا ہوں ہذہ سبیلی، سنو ہے نا میرا یہ بیان۔ تو اللہ یہاں ایک چیلنج کے انداز میں کہہ رہا، کیا ہے تمہارے پاس، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا ہے تمہارے پاس علم، دکھاؤ ذرا۔ لوگوں نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، سب بکواس ہے۔ ساری آیت کا ترجمہ سب فضول ہے، سب اندازے ہیں، بے بنیاد ہیں، اور اپنے انسان اور اللہ کے علم میں تقابل کیا کرنا، یہ تو ویسی نادانی والی بات ہے۔ جیسے تبلیغ والے سیدھے سادھے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں،
میں نے کہا اللہ بھی ہنستا ہوگا تبلیغ والوں کی باتیں سن کر، لیکن اللہ کو پسند ضرور آتی ہوگی۔ جو اللہ کی بڑائی لوگوں نے بولنا ہی چھوڑ دی ہے، صرف تبلیغ والے ہیں جو اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں بول رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو انسان اور اللہ کے علم کا کیا تقابل؟ تو چونکہ انسان اپنے علم سے دھوکہ کھاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، مال آ جائے، علم آ جائے، ساتھ ہی غفلت آ جاتی۔ تو میرے مالک نے پوسٹ مارٹم کیا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اندازے ہیں، ظنی ہیں، جب چاہے تمہارے علم کو اللہ تعالیٰ رد کر دے۔ کب سے دنیا بنی اور آگ جلانے والی ہے، تو اپنے خلیل پر سارا علم ہمارا بدل دیا۔ یا نار کونی بردن و سلاما، آگ آگ تھی، گرمی گرمی تھی، تپش تپش تھی، لکڑی جل رہی تھی اور ابراہیم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم سارے علم کو توڑ دیا۔ ساری دنیا کی زولوجی کا علم کہتا ہے مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک پل میں اللہ تعالیٰ نے فتمثل لہا بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں آئے، مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کدھر آیا ہے؟ انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آیا؟ لأہب لک غلاما زکیا، تجھے اللہ بیٹا دینے والا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ انا یکون لی غلام، پاگل ہو، مجھے بیٹا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں غلط کردار عورت نہیں، بد کردار عورت نہیں۔ اور بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، حلال اور حرام۔ حلال میرا ہے نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک، کیسے ہی ہو جائے گا؟ قال ربک هو علی ہین، گلی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ایک نشانی بنے گا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرے رب کی رحمت ہوگا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا رب فیصلہ کر چکا تھا، تیرے پیٹ سے بن شادی کے بچہ دیکھ۔ تو اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار، اس سے آگے تو اب کو راستہ کوئی نہیں۔ تو جبریل آگے بڑھے اور ہاتھ نہیں چھوا، یہاں سے پکڑو، یہاں سے، اور دور سے پھونک ماری۔ پھونک اور بچہ کیا تعلق؟ پھونک سے حمل نہیں ہوا، حمل ٹھہرا، پھر 9 مہینے چلا، پھر پیدا ہوا۔ بنو اسرائیل کی یہ روایات ہیں کہ حمل پہلے نطفہ بنا، پھر سارے پروسیس کے بعد جا کے پیدا ہو۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، فَحَمَلَتْهُ، فا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر فا آیا ہے۔ فا 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 بتا رہا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا تھا، ایسے ایسے۔ 9 مہینے اپنے حمل کو چھپاتی کیسے؟ لوگوں کی باتوں کو جواب کیسے دیتے ہو؟ منٹوں میں ہو، ادھر اور ادھر ہم، اور ادھر بچہ بن گیا اور درد ذی بھی شروع ہو گیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو دیکھو تینوں جگہ فا کا لفظ آتا ہے جو فوری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تمہاری ہمارا سارا علم اللہ نے فیل کر دیا۔ اب بچہ پیدا ہوا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو اللہ جب چاہے انسانی علم کو زیر و زبر کر دے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ سبحان اللہ، ایسے ہتھوڑا مارا اللہ تعالیٰ۔ ہم آج کچھ بات کرتے ہیں، کل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے، اب تو اصل بات تو یہ ہے، پھر ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر بڑے سے بڑے علامہ کا رجوع
آپ کو ملے گا جو اہل حق ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اہل حق ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، آج کچھ ہے، کل آج یہ تحقیق ہے، کل یہ تحقیق ہے، آج اس طرح ہے، کل اس طرح، یہ تو سارے علم کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے بول پورے ہو گئے۔ بول کی، کلام کی خوبصورتی دو چیزوں سے ہے، سچا ہو، سچائی ہو، اور تول کے ہو، نہ یوں ہو نہ یوں ہو، نہ ایسے ہو نہ ایسے ہو، ایسے ہو سیدھا اعتدال والا۔ تو اللہ نے کہا تمت، پورا ہو گیا، کلمات ربک، پھر آگے لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں اس کو بدل سکتا، اس قرآن کے زیر زبر کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو ہم اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا روز، سارا تو نہیں بیان ہو سکتا، نہ ہی میں کوئی اتنا بڑا علامہ ہوں، جو تلاوت کے دوران چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ بچوں کے سامنے بھی اور آپ کے ذریعے سے اور اس کیمرے کے ذریعے سے اپنے سارے بہن بھائیوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی چیز ہے جہاں سے جو روشنی ملتی ہے وہ کامل، مکمل، اکمل ہوتی ہے، اور اس کا جو نور ہے وہ میرے رب کا نور ہے، چونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل نے کتنے کوڑے کھائے، کتنی مشقتیں برداشت کی۔